مبارک کی حسین محفل پاک ہے جس میں میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے حاضر ہیں۔ دعا کہ باری تعالیٰ پچھلی پوری زندگی میں جتنے گناہ ہوئے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے طفیل ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ دعا کرتا ہوں جتنے لوگ دور دراز سے آئے، جتنے قدم چل کے آئے، اللہ پاک اپنی جناب میں سے ہر قدم پہ نیکیوں کے پہاڑ نصیب فرمائے۔ جتنے لوگ حاجات لے کے اللہ کرے اللہ تمام کی حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ احباب دی وقار، میں جس مقدس ہستی کی پاک بارگاہ میں سلام عرض کرنے کی نیت سے آیا ہوں، ان کا نام ہے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو پہلے اسلام لے کے آنے والوں میں سے ہے۔ تو آپ کا مقام و مرتبہ میرے آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں کیا تھا، آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ذات کی عثمان سے کتنی محبت تھی، اور جناب عثمان پاک کی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ بس یہ بات قابل غور ہے۔ پہلی بات جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا، ہمارا انداز بیان کچھ اس طرح سے ہوتا ہے۔ اہل سنت کی ہر ممبر، ہر مسجد، ہر اسٹیج کی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا۔ اہل سنت کے ہر ممبر سے یہ صدا آتی ہے، جس کا یوم آئے ہم اسی کی غلامی بھی بیان کرتے ہیں، اسی کو سلام بھی پیش کیا کرتے ہیں۔ جس کا یوم آئے اس کی غلامی بھی کیا کرتے ہیں، اس کو سلام بھی پیش کیا کرتے ہیں۔ ہم اس حوالے سے بالکل کنجوس نہیں کہ کسی کا یوم آئے اور بات نہ کی جائے۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام کے آس پاس جو شخصیات رب نے جمع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جو میرے آقا علیہ السلام کے ارد گرد جو شخصیات جمع کی، اللہ کی عزت کی قسم ہے، انبیاء کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ان کے برابر نہیں۔ اتنی بڑی ہستیاں ہیں، ہم کسی ہستی کو لے لیں، کسی ایک صحابی کو لے لیں، ایک شخصیت کو لے لیں، اہل بیت اطہار مبارک میں سے کسی شخصیت، کسی فرد کو لے لیں، دن رات بیان کرتے رہیں، ان کی عظمت و شان پوری بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے آج جناب عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پاک بارگاہ میں سلام عرض کریں گے۔ میں یہاں سے ابتدا کرتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف لے گئے، کسی اپنے غلام کے گھر، کسی مرید کے گھر، کسی امتی کے گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام بھی کافی تعداد میں ساتھ تھے۔ جب دسترخوان سجا تو میرے آقا علیہ السلام کی ذات نے فرمایا، ہر کوئی اپنے ساتھی کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ جس طرح ہم جب کھانا لگتا ہے تو ہم اس طرح لائن بنا لیتے ہیں، ایک ادھر بیٹھ گیا، ایک ادھر بیٹھ گیا، اس کو ہوتا کہتے ہیں کہ ساتھی کے ساتھ ہو جا۔ آقا علیہ السلام کی ذات نے فرمایا، ہر کوئی اپنے ساتھی کے آمنے سامنے آ جائے، ساتھ کھڑا ہو جائے۔ تمام صحابہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات تنہا تشریف فرما ہے۔ ہر کسی کا دل کرتا ہے کاش میں آقا کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، کاش میری یہ قسمت ہو کہ میں آقا کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ جب سارے کھڑے ہوتے گئے، ساری جماعت بن گئی، میرے آقا علیہ السلام کی ذات نے بلایا، عثمان، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ عثمان، جی میرے آقا جی، یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام کی ذات نے فرمایا، عثمان میرے سامنے آ، تو میرا ساتھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام کی ذات نے اپنے غلام جناب سیدنا عثمان کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں یاد رکھنا، جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہے، جنت میں کوئی نہ کوئی ہر نبی کا ساتھی ہے، رفیق ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، آقا جی یا رسول اللہ، تو پھر آپ کی رفاقت میں کون آئے گا؟ آپ کی رفاقت میں کون آئے گا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات نے فرمایا، میرا رفیق تمام نبیوں کے رفیق ہوں گے، اور میرا رفیق میرا عثمان ذوالنورین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہیں پہ میرے آقا علیہ السلام کی ذات نے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت و مقام و مرتبہ بیان کرنے کے لیے بیان فرمایا۔ کیونکہ دیکھیے، ہم نے پچھلا جب جمعہ پڑھا تھا جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آپ کی ہم نے بات کی تھی، جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آپ کی بات کی تھی۔ سنیے، ابراہیم کی ذات وہ ذات ہے جو اللہ کے بھی خلیل ہیں اور مصطفیٰ کے بھی خلیل ہیں۔ ہر نبی کو ایک نبیوں کی جماعت میں سے اللہ ایک خلیل عطا فرماتا ہے۔ انبیاء کی جماعت ہے نا، اس میں ہر نبی کا ایک خلیل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح امت میں بھی نبی کا ایک خلیل ہوتا ہے۔ عثمان کی ایک شان یہ کہ جنت میں میرے آقا کے رفیق
آئیے دوسری شان سنتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے انبیاء میں سے ابراہیم خلیل عطا فرمائے، اور امت میں سے صحابہ یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کس خوش نصیب کا نام آنے والا ہے۔ صحابہ نے یوں نگاہیں اٹھائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا دیدار کیا۔ میرے آقا نے پھر فرمایا کہ نبیوں میں سے مجھے ابراہیم خلیل ملے، اور امت میں سے سارے صحابہ کی دھڑکنیں رک رہی ہیں، سانس تیز ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس کی قسمت کھلنے والی ہے، کس کا نصیبہ عروج پہ جانے والا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا اور امت میں سے عثمان میرا خلیل ہے، امت میں سے عثمان میرا خلیل ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات آپ کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ جب میں شب معراج میں یوں سفر کرتا کرتا عروج کا معراج کی طرف جاتا جاتا 7ویں آسمان پہ پہنچا، میں نے دیکھا بیت المعمور کے ساتھ میرے دادا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ میں پاس گیا، ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، حال احوال پوچھے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آتے وقت مجھے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا۔ وہ ابراہیم جن پہ درود پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں کہ اے نبی اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہیے گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ محبت بھرا سلام سنا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، جب یہ سنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اصحاب بیک زباں بولے آقا جی یا رسول اللہ، تو ابراہیم کیسے تھے، دکھنے میں کیسے لگتے تھے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا میرے دادا ابراہیم انتہائی خوبصورت تھے۔ آقا جی پتہ تو چلے کتنے حسین تھے، کتنے معجبی تھے، ہمیں بھی کچھ پتہ چلے، آپ جو دیکھ کے آئے ہو ہمیں بتلا دیجئے۔ ابراہیم ایسے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے پوچھا اچھا تم پوچھنا چاہتے ہو کہ کس طرح کے تھے؟ صحابہ عرض کی جی آقا جی یا رسول اللہ بس یہی پوچھنا چاہتے تھے، دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے نگاہ نبوت اٹھا کے صحابہ کرام کی جماعت پہ پھیر کے پوچھا عثمان، وہاں سے آواز آئی جی آقا جی یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے پوچھا ادھر آؤ، عثمان حاضر خدمت ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے یوں عثمان پاک کو پاس کھڑا کیا، یوں پاس کھڑا کر کے پوچھتے ہیں صحابہ ذرا دوبارہ سے سوال کرنا، سوال کیا تھا تمہارا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا جی یا رسول اللہ پوچھنا یہ تھا آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کا دیدار کر کے آئے ہیں، آقا جی فقط اتنا بتا دیں وہ جو ابراہیم اتنی عظمت اور شانوں والے ہیں وہ دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سنیے میرے آقا نے عثمان کی شان کن الفاظ میں بیان کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا ارے ابراہیم پوچھتے ہو کیسے ہو، کیسا ہے؟ یہ دیکھو میرے عثمان کو دیکھ لو، اس کی شکل ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے، یہ ابراہیم جیسا لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور جگہ پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے اپنے غلام کو بلایا، تب تک پردہ کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے اپنے غلام کو بلایا، بلا کے فرمانے لگے یہ گوشت کا پیالہ ہے، یہ گوشت کا پیالہ ہے، جاؤ میری بیٹی سیدہ رقیہ کے گھر لے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ رقیہ پاک کے گھر لے جاؤ۔ غلام نے پیالہ پکڑا، گھر کے دروازے پہ گیا، آواز دی، اجازت ملی، اندر داخل ہوا۔ ادھر عثمان پاک بیٹھے، ادھر سیدہ رقیہ پاک بیٹھی ہیں۔ پیالہ لے کے حاضر ہوا نا تو دونوں بیٹھے آمنے سامنے، پیالہ درمیان میں رکھا، عثمان پاک کو دیکھا، اس کے بعد سیدہ پاک کو دیکھا، پھر عثمان پاک کو دیکھا، 2-3 مرتبہ دیکھ کے نا نگاہیں جھکا لی۔ بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے یہ پیالہ گوشت کا پیالہ آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے نگاہیں جھکا لی، دل میں خیال کرتے کہ یار سبحان اللہ، کائنات والے نے کتنی خوبصورت جوڑی بنائی ہے، اتنی حسین جوڑی بنائی ہے۔ یہ خیال کرتے کرتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آئے۔ لاجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے آ کے پوچھا وہاں کیا دیکھتا اور کیا سوچتا رہا، وہاں کیا دیکھتا رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ورد کرتی ہیں آقا جی یا رسول اللہ میں وہاں گیا، میں جا کے گوشت لے جا کے رکھا، میں نے عثمان پاک کو دیکھا، میں نے سیدہ پاک کو دیکھا، آقا جی جوڑی بڑی حسین ہے، میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا کون زیادہ حسین ہے، میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا کون زیادہ حسین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عثمان پاک کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا، سفید رنگ تھا دودھ کی طرح سے، اور لالگی آپ میں خون کی طرح ٹپکتی تھی، یوں آپ حسین تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات فرمایا بتا پھر سارے نال سونا کون سی؟
ان میں سے سب سے زیادہ ہنسی کون تھا؟ عرض کرتا ہے آقا جی یا رسول اللہ میرا دل فیصلہ ہی نہیں کر سکا کون زیادہ ہنسی ہے، ادھر دیکھتا تھا تو یہ حسن کا بادشاہ، ادھر دیکھتا تھا تو یہ حسن کی شہزادی، میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ میں نے خیال کیا تھا آقا سے جا کے پوچھوں گا آقا جی بتائیے نا سب سے زیادہ ہنسی کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات نے فرمایا لوگوں سنو، عثمان اتنا ہنسی ہے، اب جو تو سننے آیا ہے یا جس کو لذت آ رہی ہے، عثمان پاک کی غلامی پہ جس کو رشک آتا ہے وہ بولے گا دوسرا بندہ بالکل خاموش رہے۔ تو سنیے میرے آقا نے فرمایا عثمان کا حسن پوچھتے ہو، عثمان اتنا ہنسی ہے ایک طرف سے دیکھو محمد کی طرح سے لگتا ہے، دوسری طرف سے دیکھو تو ابراہیم کی طرح سے لگتا ہے۔ سرکار دنوں کرنے عثمان غنی سونے، سرکار دنوں کرنے عثمان، اللہ جنہوں توفیق دے بھی وہی بولے گا سرکار دنوں کرنے عثمان نے، سرکار دے نوکر نے عثمان سونے، شامان نالوں بہتر نے عثمان غنی سونے، شامان نال بہتر نے عثمان غنی سونے۔ تو یہ جناب آپ کا حسن میرے آقا نے بیان فرمایا، ایک طرف سے دیکھیے تو محمد لگتا ہے، دوسری طرف سے دیکھیے تو میرا دادا ابراہیم لگتا ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ہم اہل سنت کبھی بھی موازنہ نہیں کرتے، کسی بھی ہستی کا تقابل نہیں کرواتے، مقابلہ نہیں کرواتے، ہر کسی کی عظمت شان مقام و مرتبہ کمال کا ہے، کیونکہ رب نے اپنے یار کو کائنات کی عزت کا ہر خزانہ دے دیا، کائنات میں جتنی عزتیں ہیں رب نے اپنے یار کو عطا فرما دی، انا اعطینا کل کوثر فرما کے کائنات کے تمام خزانے حتیٰ کہ عزت کا خزانہ بھی محبوب تجھے دے دیا۔ آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا اما السائل فلا تنہر، کوئی منگتا آ جائے جھڑکنا نہیں ہے، اس کی جھولی بھر دینی۔ اللہ، جب یار میرے حبیب خدا عطا کرنے والے ہوں تو بتا کس کو شان کم عطا کی ہوگی؟ یا تو بلال کو دیکھو جس کی زبان میں لکنت ہے، ارے وہ اذان نہ پڑھے تو سورج طلوع نہیں ہوتا ہے۔ ہاں دیکھو جس کی بات کرو گے اس کی ذات سبحان اللہ مقام و مرتبہ انسان کے عقل و شعور سے بلند ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک تو محبت بیان کی جو میرے آقا اپنے عثمان سے کیا کرتے تھے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں عثمان پاک میرے لجپال سے کیسے محبت کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آخر میں یہ بتائیں گے، پہلے ہم نے بات کی میرے آقا جناب سیدنا عثمان سے کس طرح محبت کرتے، اب بیان کریں گے عثمان کیسے میرے آقا سے محبت کرتے، آخر میں بیان کریں گے اللہ عثمان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہاں اللہ عثمان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو سنیے، ایک دن نا مدینے کے باہر جناب عثمان پاک ایک جگہ پہ بیٹھ کے نا وضو فرما رہے ہیں۔ آپ نے وضو کیا، وضو کر کے آپ نے اوپر دیکھا، اوپر دیکھ کے مسکرائے، ساتھ غلام کھڑا ہے۔ غلام کہنے لگا ہے امیر المومنین آپ کیوں مسکرائے؟ آپ نے کیا دیکھا، کیا یاد آیا، کیوں مسکرائے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ عثمان پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عثمان فرماتے ہیں کہ یار ایک دن میں لجپال کریم آقا کی ذات کے ساتھ یہاں آیا، میرے آقا نے یوں ہی وضو فرمایا جیسے میں نے تیرے سامنے وضو کیا، اس کے بعد میرے آقا نے اوپر دیکھا، میرے آقا اوپر دیکھ کے مسکرائے، مجھے نہیں پتا کیوں مسکرائے، میں بس اپنے کملی والے کو یاد کر کے اس کی سنت ادا کر رہا، ہاں بس ان کو یاد کر کے ان کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے ایک جنگ کے موقع پہ فرمایا ہے کوئی آج دین بڑا کمزور ہے، وہاں پہ فاقے بہت تھے، وہاں پہ قید سالی تھی،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے پوچھا ہے کوئی بندہ ایسا جو دین کی خدمت کرے جنگ کے لیے؟ جو خدمت کرے گا اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے صحابہ کی جماعت ہے لیکن غربت بہت زیادہ ہے۔ عثمان پاک کھڑے ہوئے ہاتھ یوں بات کرتے ہیں، آقا جی یا رسول اللہ میں 200 اونٹ آپ کو میں ساز و سامان کے ساتھ، جنگی ساز و سامان کے ساتھ اور کھانے پینے والے غلے کے ساتھ آپ کی پاک بارگاہ میں رکھتا ہوں، آقا جی قبول فرمائیے۔ عثمان کو میرے آقا نے شاباش دی، آپ تشریف فرما ہو گئے۔ آقا نے پھر پوچھا ہے کوئی ایسا بندہ جو خدمت کر سکے، کیونکہ بہت بڑی فوج سے جنگ ہونے والی تھی۔ کوئی نہ اٹھا تو عثمان پاک اٹھے، عرض کرتے ہیں آقا جی 300 اونٹ بالکل اسی طرح سجے ہوئے ہوں گے، لدے ہوئے ہوں گے، جنگی ساز و سامان کے ساتھ اور غلے کے ساتھ۔ میرے آقا مسکرائے، میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے پھر پوچھا ہے کوئی ایسا بندہ؟ عثمان پھر کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا جی 200 اونٹ اور دیتا ہوں۔ 200 اور 300 500، 500 اور 200 700 اونٹ ہو گئے۔ لیکن یہ کتب میں لکھا ہے آپ نے پھر 700 اونٹ نہیں دیے، آپ نے 1000 اونٹ آقا کی پاک بارگاہ میں پیش کیا۔ 1000 اونٹ پیش کیا، 10,000 اشرفیاں آپ نے آقا کی پاک بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مسلمان تشریف لے کے آئے مدینہ پاک میں، وہاں پہ کنواں تھا بیر روما اس کا نام ہے، آج بیر عثمان کے نام سے مشہور ہے۔ وہ کسی یہودی کا تھا، اس کا دل کرتا تھا کسی کو پانی دیتا تھا، دل کرتا تھا تو نہیں دیتا تھا۔ اس میں بہت سی روایات ہیں لیکن جو میں بیان کر رہا ہوں، دل کرتا تھا پانی دیتا تھا، دل کرتا تھا کسی کو پانی نہیں دیتا تھا۔ مسلمانوں پہ تو بڑی سختی رکھتا تھا، پانی کے نزدیک تک نہیں آنے دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک دن نا مسلمانوں نے شکایت کی آقا جی یا رسول اللہ پانی کے حوالے سے ہم بڑے پریشان ہیں، کوئی ایسا انتظام فرما دے، دعا فرما دے کہ اللہ ہمیں میٹھا پانی عطا کر دے۔ میرے لاجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے، صحابہ تشریف فرما تھے کیونکہ ان کا کام ہی یہ تھا، جب نماز نہیں بھی آئی تھی نا، ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، تب بھی کام یہ تھا بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے رہنا، سرکار کی زیارت کرتے رہنا، سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے رہنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا ہے کوئی بندہ جا کے میرے روما خرید لے یا کوئی ایسا حال ایسی شکل نکالے جسے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے۔ جناب سیدنا عثمان پاک گئے، آپ نے جا کے اس سے سودا کیا، اس کا کام یہ تھا کبھی پانی دیتا کبھی نہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ عثمان پاک نے سودا کیا، عثمان نے بہت بھاری رقم میں وہ کنواں خریدا، لا کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا جی میں نے وہ کنواں خرید لیا حضور۔ اب لوگوں نے پوچھا عثمان پانی کیا اس طرح کرو گے، ایک دن مسلمان لے کے جائیں گے، ایک دن عیسائی اور یہودی لے کے جائیں گے؟ عثمان کہنے لگا یہ یہودیوں والا کام ہم سے نہیں ہوتا، ہم محمد کے غلام ہیں، جس کا جی چاہے جتنی بار جب چاہے یہاں سے آ کے پانی لے جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عثمان ذوالنورین، کیا کون سی سخاوت بندہ ان کے بیان کیے۔ اللہ اکبر۔ تو عثمان پاک کیوں، وقت کافی ہوا چاہتا، وقت بڑا قلیل ہوتا ہے، میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لیے چلتا ہوں۔ تو عثمان پاک سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے، عثمان پاک سے، یہ تو عثمان پاک کی محبت ہے، میرے آقا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ میرے آقا نے عثمان سے اتنی محبت کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے اپنی بارگاہ میں سے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کا نکاح عثمان پاک کو عطا فرمایا، اور کائنات میں آدم پاک سے لے کے عیسیٰ پاک تک کسی نبی کا کوئی امتی اتنے مقدر والا نہیں، کسی نبی کا کوئی امتی اتنے مقدر والا نہیں ہے کہ اس کے مقدر میں اس کے نبی کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا جب آپ کی دوسری بیٹی کا بھی وصال ہو گیا، میرے آقا علیہ ام کلثوم کا وصال ہو گیا، میرے آقا نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں تمام کا نکاح یکے بعد دیگرے عثمان سے کرتا رہتا، ان کا نکاح بھی عثمان کو دے دیتا۔ اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا۔ میرے آقا کی عثمان سے محبت، آقا نے عثمان کو خلیل بھی فرما دیا، رفیق بھی فرما دیا، ذوالنورین بھی بنا دیا۔ عثمان نے ہر چیز میرے آقا کے قدموں پہ قربان کر دی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں رب ذوالجلال عثمان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کی غرض سے نکلے مدینہ پاک سے مکہ کی طرف۔ مکہ والوں کو خبر ہوئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی ذات 1400 لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ شک یہ تھا کہ جنگ کرنے نہ آ رہے ہوں یا حملہ کرنے نہ آ رہے ہوں۔ کسی کو بھیجا جا کے بتا دو آپ مکے میں نہیں آ سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ نے اپنے تمام اصحاب کو روکا، ساتھیوں کو روکا۔ وہاں پہ مشورہ کیا گیا کوئی ایسا بندہ بتاؤ جس کو ہم مکہ میں بھیجیں، ان لوگوں سے بات چیت کریں، مشرکین مکہ کو، قریش مکہ کو جا کے بتایا جائے ہم جنگ نہیں کرنے آئے، ہم تو کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے آئے، طواف کرنے آئے، عمرہ کرنے آئے۔ تو بندہ کون سا بھیجا جائے؟ عثمان پاک کا انتخاب کیا گیا، کیونکہ آپ تمامی دنا تھے لیکن آپ کے مراسم بہت اچھے تھے، آپ تجارت میں بھی ان کے ساتھ تعلق رکھا کرتے تھے کسی وقت میں۔ ویسے بھی جب بھی مکہ پاک میں کوئی مسئلہ پیش آتا لوگ عثمان پاک سے حل کروانے کے لیے آتے۔ مطلب یہ کہ مکہ والے آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ عثمان کا فیصلہ ہوا، عثمان پاک چلے گئے۔ جب عثمان چل نکلے نا میرے آقا کا پیغام لے کے، پیچھے سے صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا جی یا رسول اللہ عثمان کتنے نصیبوں والا ہے، یہ جا کے بیت اللہ دیکھے گا، کعبۃ اللہ دیکھے گا، اس کا دیدار کرے گا، اس کا طواف کرے گا، حجر اسود کو چومے گا۔ آقا جی یہ کتنے نصیبوں والا ہے، ہمیں پتہ نہیں کفار مکہ نے وہاں جانے دینا ہے یا نہیں جانے دینا۔ جب صحابہ کی یہ بات سنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا عثمان کی بات کرتے ہو؟ حضور پاک نے فرمایا عثمان جب بیت اللہ کے پاس سے گزرے گا نا اس نے میرے بغیر بیت اللہ کو دیکھنا بھی نہیں ہے، اس نے میرے بغیر بیت اللہ کو دیکھنا بھی نہیں ہے۔ عثمان پاک چلتے چلتے مکہ پاک میں آئے۔ جب وہاں چلتے چلتے سفر کرتے کرتے بیت اللہ کی گلی میں آئے، ادھر بیت اللہ شریف ہے، یہ عثمان جا رہے ہیں۔ جب بیت اللہ کے پاس سے گزرنے لگے نا، حالانکہ عثمان نے نہیں سنا میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، بیت اللہ کے پاس سے گزرنے لگے، اپنے امامے کی چادر یوں اوڑھ لی، بیت اللہ کو نہیں دیکھا۔ ہاں یوں کر لی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا عثمان نے میرے بنا بیت اللہ کو دیکھنا بھی نہیں ہے۔ یہ ہے محبت۔ وہاں گئے، جا کے پیغام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیا۔ میرے آقا یہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا بات یہ ہے اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دوبارہ مکے میں آنا تھا تو راتوں رات یہاں سے گئے کیوں؟ اگر اسی بیت اللہ کا طواف کرنا تھا اس میں رکھے بتوں کو جھٹلایا کیوں؟ اگر اسی بیت اللہ کو اپنا کعبہ ماننا تھا اس میں جتنے بت تھے توڑے کیوں؟ ہم نہیں اجازت دیتے۔ ہاں عثمان تیرے ساتھ یار بڑا وقت گزرا ہے، تو بڑا دھیمی طبیعت کا بندہ ہے، جا تیرے لیے سارے دروازے کھولتے ہیں، کہے تو باقی لوگوں کو باہر نکال کے تو اکیلا جتنے مرضی طواف کر، ایک نہیں دو نہیں 10 طواف کر، حجر اسود کو جتنی دیر مرضی چوم، تیرے لیے اجازت ہے۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اجازت نہیں ہے۔ عثمان پاک نے جب یہ سنا نا غصے سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اگر یہ بات ہے تو پھر میں بھی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا عثمان اس کو تم سجدہ کرتے ہو، بیت اللہ سمیتے ہو، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، پاس آ کے یوں چلے جاؤ گے؟ عثمان پاک کی محبت دیکھیے۔ عثمان پاک فرمانے لگے، کہنے لگے بیت اللہ بھی وہی ہوتا ہے جہاں محمد مصطفیٰ کی ذات ہوتی۔ آقا آئیں گے تو بیت اللہ کا طواف ہوگا، آقا آئیں گے تو حجر اسود کو چوما جائے گا، آقا آئیں گے تو جہاں بیٹھ کے دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات ہوئی عثمان واپسی، لیکن کسی نے خبر اڑا دی، کسی نے خبر اڑا دی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں یہ بات گردش کرنے لگی، ایک دوسرے کے کان کو منہ لگاتا ہے، دوسرا تیسرے کے کان کو منہ لگاتا ہے، تیسرا چوتھے، یوں بات چلتی چلتی بات پھیلتی بارگاہ مصطفیٰ میں میرے آقا نے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا؟ جی آقا جی یا رسول اللہ شہید کر دیا گیا۔ لوگوں یہاں بات توجہ سے سننا، اس بات کو بنیاد بنا کے لوگ سیدھے سادے سنیوں کے عقیدے خراب کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہاں پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شکایت کی گئی عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا اچھا اگر شہید کر دیا گیا ہے آؤ پھر میرے ہاتھ میں تم سارے بیعت کرو، ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ آقا نے یہ اس لیے فرمایا، لوگوں سنو، صحابہ تو نہیں جانتے تھے کہ عثمان وہاں ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک امت کا سبق ہے، یہ دینا چاہتے تھے امت کو۔ اگر آقا خاموش ہو جاتے یا کہتے عثمان زندہ ہے، عثمان کے آنے تک تمام کا اضطراب بڑھتا رہتا، پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں نبی پاک نے فرمایا ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر انسان کے ساتھ شیطان بھی تو ہے نا، وسوسہ تو
ڈالتا ہے نا کھلا دشمن تو شیطان بھی ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. تو جب میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے کرنا کیا ہے آقا جی ہم بدلہ لیں گے. اگر میرے آقا فرماتے بدلہ نہیں لینا, یار بندہ کسی کے ویت میں جا رہا ہو, کسی کو سردار بنا کے چلا جائے, قافلے میں سے کسی کو تکلیف آ جائے, سردار خیال نہ کرے تو قافلے والوں کے دل پہ کیا گزرتی ہے. قافلے والے تو کہتے ہیں کہ ہمارے سردار کو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے, اگر ہماری ضرورت ہوتی تو ہمارا خیال رکھتا, کیونکہ ہم نے سردار جو چنا ہے تو وہ تو عام سردار کی بات ہے, یہ تو نبیوں کا تاجدار ہے. ہم نے تو پورا مذہب چھوڑ کے ان کا کلمہ پڑھا ہے. تو میرے آقا خاموش بیٹھے ہیں. آقا نے پوچھا بتاؤ کیا کرنا ہے. یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے گا. آقا نے اگر فرماتے کہ عثمان زندہ ہے, اضطراب آ جاتا, کسی کے دل میں آتا زندہ ہے, کسی کے دل میں آتا زندہ نہیں ہے. جو سوچتا زندہ نہیں ہے وہ ایمان سے خارج ہوتا, کیونکہ نبی نے فرمایا ماننا پڑنا تھا, لیکن شیطان میں وسوسہ ڈالنا تھا. اس لیے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ زندہ ہے. آقا نے جس طرح یہ محفل چل رہی تھی, یہ میٹنگ چل رہی تھی, ادھر کو جانے دیا. میرے آقا نے پوچھا پھر کرنا کیا ہے. ساتھ والوں نے کہا کہ ہم نے حساب لینا ہے. عثمان کو قتل کیا, ہم اس کے بدلے قتل کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر میرے آقا کہتے کہ نہیں کرنا, تمام قافلہ سوچتا کہ یار کمال ہوگی, کلمہ بھی ان کا پڑھا, ہمارا اتنا بھی حق نہیں کہ ہمارا ساتھی کا خون بہہ جائے اور ہم بدلے کے لیے نکلیں. میرے آقا سب جانتے تھے. میرے آقا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بدلہ لینا ہے, چلو آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. صحابہ کرام نے بیعت کی, ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, نیچے ہاتھ میرے مصطفیٰ کا, اوپر صحابہ کا, 1 کا 2 3 4 5 یوں کرتے کرتے جب 1399 ہو گئے, 1399 بندوں کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے آپ نے بیعت لے لی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے. اب دیکھیے میرے آقا کی ذات نے ان کا دل بھی رکھا, ان کا بھرم بھی رکھا, ان کو جذبہ بھی دیا, ان کو تقویت بھی دی. اب میرے آقا کی ذات نے جو عمل فرمایا ہے اس پہ غور کیجئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے جب 1399 بندوں سے بیعت لے لی کہ ہم بدلہ لیں گے, اب میرے آقا کی ذات نے یوں اپنا ہاتھ کیا. میرے آقا نے فرمایا اسی ہاتھ پہ 1399 بندے تم بیعت دے کے گئے ہو. عرض کرتے ہیں آقا جی بالکل دے کے گئے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا اسی ہاتھ پہ یہ میرا محمد کا ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے, اور یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. یار جو قتل ہو گیا کبھی وہ بھی اپنا بدلہ لیا کرتا ہے, جو قتل ہو جائے کبھی وہ بھی اپنا بدلے کی بیعت کیا کرتا ہے. کوئی قتل ہو جائے وہ بھی کہتا ہے کہ میں اپنا بدلہ لوں گا. کہاں سے تو بدلہ لے گا. لیکن میرے آقا جانتے تھے عثمان پاک زندہ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. عثمان ذوالنورین آپ کی شہادت مبارک 18 ذی الحجہ کو تھی, تو آپ کی شہادت کا قصہ بڑا دردناک ہے. بس وہ عثمان پاک جنہوں نے مسلمانوں کے پینے کے لیے بیر روما خریدا, جنہوں نے مسلمانوں کی نماز تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے کھلے میدان میں نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی کا احاطہ خریدا, وہ عثمان کو 40 دن تک گھر میں معصور کیا گیا. ایک بہت بڑی سازش تھی جس میں 4 ممالک کے نمائندے شامل تھے, جنہوں نے آ کے وہاں پہ لوگوں میں فرقہ ڈالا. اللہ اکبر کبیرہ. عثمان پاک سے کہا گیا عثمان خلافت چھوڑ دے, تمہیں بخش دیں گے, تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. عثمان کھڑے ہو کے کہنے لگے یار میں یہ خلافت کیسے چھوڑوں, مجھے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا ہے. حضور نے فرمایا میں نے کرتا پہنا ہے, میرے آقا نے فرمایا اس کو درندے نوچیں گے, عثمان پر اتارنا نہیں ہے, اس کو درندے نوچیں گے اتارنا نہیں ہے. تو میں یہ خلافت کیسے دے دوں. میرے آقا فرما کے گئے ہیں جان جاتی ہے تو چلی جائے, لیکن میں خلافت نہیں چھوڑوں گا. مولا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کے پاس بات پہنچی کہ عثمان پاک مشکل حالت میں ہے. آپ نے اپنے دونوں صاحبزادے جناب مولا حسن پاک اور مولا حسین پاک دونوں بیٹوں کو کہا بیٹا چاچو کے گھر کے دروازے کے آگے چلے جاؤ, وہاں سے اندر کوئی دشمن جانے نہ پائے. اپنے شہزادوں کو شیر خدا نے اپنے شیروں کو کہا جاؤ دروازے پہ کھڑا ہو جاؤ, وہاں سے اندر ہے کوئی نہ جائے. اللہ اکبر. حسن و حسین دونوں عثمان پاک کے دروازے کے باہر کھڑے, کسی کی جرت نہیں ہوئی ان کے گھر میں داخل ہو جائے. وہ بدبختوں نے پیچھے سے دیوار پھلانگ کے آئے. عثمان پاک قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. آپ 40 دن سے بھوکے تھے. آپ نے نا باہر نکلے, ایک دن نکل کے کہنے لگے مدینے والو احسان نہیں جتلا رہا,
اپنے محبوب کی قسم ہے، اپنے اللہ کی قسم ہے احسان جتلا رہا۔ اتنی سی بات کرتا ہوں کہ تجھے پتہ ہے نا جب تمہارے پاس پانی نہیں تھا تو کون آپ کو پانی لے کے دیا تھا؟ کس نے لے کے دیا تھا؟ مدینے والے کہنے لگے عثمان نے۔ عثمان کہتے تھے یار مجھے آج 2 گھونٹ پانی نہیں دے سکتے تم؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ عثمان نے پھر پوچھا جب تم لوگ زیادہ تھے مسجد نبوی میں جگہ تھوڑی تھی، کس نے زمین خرید کے مسجد کو آباد کیا؟ لوگوں نے کہا عثمان تم نے، عثمان نے۔ عثمان کہنے لگے تو پھر مجھے ایک لمحے کے لیے دربار مصطفیٰ میں جانے کی اجازت نہیں مل سکتی ہے؟ لیکن وہ ظالم آنکھیں بند کر کے خاموش ہو گئے۔ جب وہ آئے انہوں نے چھلانگ لگائی، عثمان پاک پہ وار کیا تلوار سے، آپ کے سر پہ لگا، خون نکلا۔ قرآن پاک کی جس آیت مقدسہ پہ گرا وہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ عثمان پاک دنیا سے چلے گئے۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ بیٹھے تھے، جب آپ کو خبر ملی کہ عثمان پاک کا وصال ہو گیا، یوں ہاتھ کو چھاڑتے ہوئے اٹھے، اور کیا کسی نے خوبصورت وہ کیا شعر ہے اسی میں بیان کرتا ہوں۔ مولا علی نے تو یہ کہا تھا لوگوں اب تم میں بھلائی نہیں رہی، تم نے سب اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا۔ وہ مولا علی نے کہا ٹر گئے یار محبت والے، ٹر گئے یار محبت والے، لے گئے نالیاں سے دل نہیں لگتا او یار محمد جائیے کیڑے پاسے۔ وہ علی پاک روتے ہوئے اپنے گھر کو آ گیا کہ آج عثمان شہید ہو گیا۔ عثمان ذوالنورین آپ کی شان و مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا میرے آقا نے فرمایا نا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ نبی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرما رہے، کس لیے؟ نبی جانتے ہیں غیب دان ہے، عثمان کے ہاتھ نہیں تو قرآن اکٹھا کرنا ہے، عثمان کے ہاتھ نہیں تو قرآن اکٹھا کرنا ہے۔ جب میرے آقا نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ادھر سے اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ رب کی ذات نے فرمایا کہ اے محمد تمہارے ہاتھ کے اوپر ید اللہ فوق ایدیہم، اے محمد تمہارے ہاتھ کے اوپر عثمان کا ہاتھ، تمہارے ہاتھ کے اوپر عثمان کا ہاتھ، عثمان کے ہاتھ کے اوپر یعنی کہ تمہارے ہاتھوں کے اوپر میں خدا کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے عثمان پاک کی شان۔ رب نے راضی ہو کے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہاں کوئی اور عمل نہیں ہوا۔ رب نے کہا محبوب جنہوں نے اس درخت کے نیچے تمہاری بیعت کی، بیعت کس بات کی تھی؟ عثمان کی وجہ سے تھی۔ رب نے فرمایا تمہاری بیعت جنہوں نے اس درخت کے نیچے کی ہے۔ باری تعالیٰ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں 2 انعام دے رہا ہوں۔ لقد رضی اللہ، لقد جب شامل کریں گے آسان کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے راضی کرنا، جب لقد آ جائے معنی یہ بنتا ہے ڈھیر راضی ہو گیا ہے، اس عمل پہ اللہ بہت راضی ہو گیا ہے۔ لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہوا، عن المؤمنین، اور جتنے لوگوں نے تمہاری بیعت کی ہے محمد خوشخبری دے دے، میں نے ان کو ان کے مومن ہونے کی میں نے ان کو سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ یہ ہے عثمان پاک کی شان۔ اللہ پاک ہمیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی عزت و احترام و محبت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی عظمت سمینے کی، ان کی محبت و مودت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں مصطفیٰ کی ہر نسبت کا حیا نصیب فرمائے۔ بتقاضا انسان کوئی غلطی کوتاہی کمی بیشی میرے الفاظ میرے انداز تلفظ ادائیگی میں کسی کا دل دکھا ہو یا کہیں پہ غلط بیانی ہو چکی ہو، میں اللہ کی پاک بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہوں۔ یاد رکھنا اللہ پاک معافی مانگنے والے کو اور معاف کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا